بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت 120۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اہم امپورٹنٹ خبر دی ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ، آپ سے یہود و نصارہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، یعنی کہ جوز اور کرسچن کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کرنے لگو، یعنی کہ جب تک آپ ان کی باتیں نہ مان لو وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، یعنی کہ ان پہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرو۔ اور فرمایا آگے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اور ہدایت جو ہے وہ اللہ کی ہی ہدایت ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے جو آتی ہے وہ ہدایت ہے، کسی یہود یا نصارہ سے وہ باؤنڈ نہیں ہے۔ جیسے پیچھے کہا گیا تھا یہ لوگ آپس میں کہہ رہے تھے کہ یہود کسی بات پہ نہیں ہے اور نصارہ کہتے ہیں نصارہ کسی بات پہ نہیں ہے، یعنی کہ ہم لوگ ہدایت پر ہیں، ہر ایک کہتا ہے۔ اس طرح فرقہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، لیکن فرقہ پرستی ہدایت کی دلیل نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، جس نے پیروی کی اَہْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی، اپنی خواہشات کی، اس کے بعد کہ جاءَکَ مِنَ العلم، آپ کے پاس علم آ چکا ہے، علم جنرلائز کیا جائے کتاب کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ تک انفارمیشن پہنچائی نبی کے ذریعے سے اور کتاب کے ذریعے سے۔ اب اگر آپ ان کی باتیں مانیں گے مَا لَکَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد سے بری الزمہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیونکہ نرم گوشہ تھا، وہ امید رکھتے تھے کہ میں ان کو گائیڈ کروں گا اور یہ بات مان لیں گے اور ہدایت پر آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ لوگ اتنے ضد میں اڑ گئے ہیں کہ اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک آپ ان کی بات نہ مانیں، یعنی کہ ان کی ملت کو فلفل کرنا نہ شروع کر دیں۔ آج دیکھیں مسلمانوں کو مدد کیوں نہیں پہنچ رہی، اس لیے کہ مسلمان لوگوں کو اور ملتوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑ گئے۔ آج سے پہلے 313 تھے، ان 3 گنا پر وہ حاوی رہے، فتح یاب ہوئے، کیونکہ ان کے پاس اللہ کی مدد تھی۔ آج خوش کرنے کے دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں ان کی روایات کو پیروی کر کے اپنی روایت کو چھوڑ دینا اور دوسروں کو ہی راضی کرتے رہنا اور ان کی آنکھوں میں جچنے کی کوشش کرنا، تو یہ ایسا ہے جیسے کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا۔ ہمیں اپنی ٹریڈیشن کو فالو کرنا ہے، نہ کہ دوسروں کی ٹریڈیشنوں کو، ان کی روایت کو فالو نہیں کرنا ہے۔ اس لیے آج ہم ٹھوکروں میں ہیں امت مسلمہ، کیونکہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یعنی کہ نہ تو ہم اپنی بات کو سمجھ پائے ہیں، اپنے اتنے اوتھینٹک قرآن کو ہم سمجھ نہیں پائے جس کے اندر تمام یونیورسل نالج موجود ہے، اس کو چھوڑ کر ہم ان کو راضی کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے سب سے بڑا فالٹ ہے۔ اور ہمیں اس کے انجام میں سزا کیا ملی؟ من ولی کون ہوتا ہے؟ جو کہ آپ کو فائدہ دے، فائدہ پہنچائے، اور نصیر کون ہوتا ہے؟ جو آپ کا ہیلپر ہو۔ تو آپ کے لیے نہ تو کوئی ہیلپ آئے گی اور نہ ہی مدد، یعنی کہ جب آپ تکلیف میں ہوں گے آپ کو وارننگ کی دی جا رہی ہے کہ جب آپ کو تکلیف آئے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کے لیے نہیں ہوں گے۔ اب اس کے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ خوش نہیں ہوں گے، اور دوسری بات کیا، ہدایت فرقے کے ساتھ منسلک نہیں ہے، اور تیسری بات کیا کہ علم کی قدر کرو، جو علم آپ تک آیا ہے آپ اس کو سمجھو، کتنی زیادہ اس میں انفارمیشن ہے اور کتنی زیادہ اس میں خیر ہے۔ اچھا، اور فوراً جو ہم عمل کرتے ہیں اگر وہ درست ہوگا تو کوشش بھی، یعنی کہ اگر ہم درست کوشش کریں گے، یعنی کہ رستہ ہمارا ڈائریکشن صحیح ہوگی تو فائدہ بھی زیادہ ہوگا، اور اگر ہماری ڈائریکشن صحیح نہیں ہوگی تو فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی کہ کچھ لوگ کم ٹائم میں زیادہ کام کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ پورا دن گزارنے کے بعد کام، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پلان نہیں کر سکتے، وہ اپنے آپ رستہ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اگر ہم نے جس رستے پہ جانا ہے وہ رستہ چوز کریں تو کم وقت میں ہم زیادہ گین کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کام کیا کرنا تھا؟ اللہ کو خوش کرنا تھا، لیکن خوش کس کو کرنے لگ پڑے؟ لوگوں کو۔ اگر لوگوں کو خوش کرنے میں ٹائم ضائع کریں گے تو اس کا انجام یہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کریں گے اور آپ اپنی ٹریڈیشن کو بھی فالو نہیں کر سکیں گے۔ یہ بہت بڑا سچ ہے کہ آج امت مسلمہ کیوں ٹھوکروں میں ہے، کیونکہ امت مسلمہ نے اپنے فرض کو نہیں پہچانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔